ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال تعالى قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین وقال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا وجاء في الحديث النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال أن فلانا يقرأ عليك السلام فقال له ابن عمر رضي الله عنهما إنه بلغني أنه قد أحدث فإن كان قد أحدث فلا تقرأه مني السلام رواه الترمذي وجاء في الحديث عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل فمن رغب عن سنتي فليس مني رواه البخاري في كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح او كما قال عليه الصلاة والسلام برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، پردہ نشیں خواتین ملت، میری ماؤں بہنوں، دیگر معزز محترم حاضرین و سامعین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ محمد، سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کی آیتیں اور ان کے ٹکڑے پڑھے گئے، پھر ترمذی اور بخاری کی دو صحیح سند سے ملتی روایتیں آپ حضرات کے گوشہ گزار کی گئی۔ انہی آیات و احادیث کے تناظر میں گزشتہ خطبہ یعنی محب رسول حقیقی کون یا حقیقی محب رسول کون، اس عنوان کی وضاحت کے مقصد سے کھڑا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین مجھے شریعت کی روشنی میں کہنے اور ہم تمام کو شریعت اسلامیہ پر حتی المقدور عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے، آمین۔ اولاً ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہو، جس نے ہمیں اور آپ کو بے شمار و انگنت نعمتوں سے نوازا ہے۔ ثانیاً درود و سلام ہو تمام ہی انبیاء اور رسول علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر،
یہ مشاہدات بھی ہیں، ہمارے آپ کے تجربات بھی ہیں کہ ہم خود یا ہم میں کسی قریبی کو کوئی مرض لاحق ہو جائے تو ہم کسی طبیب اور ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہر موذی مرض سے میری آپ کی حفاظت فرما لے، آمین۔ ڈاکٹر تشخیص کرنے کے بعد ایک نسخہ تجویز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان دواؤں کو اس طرح سے ان اوقات میں لینا ہے۔ پھر تلقین کے طور پر کہتا ہے کہ یاد رہے تیز، کھٹا، ٹھنڈا اس سے پرہیز لازمی ہے۔ اور ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب واپس آنے کے بعد ڈاکٹر کی تجویز کردہ دواؤں کو ان کے وقتوں میں لی جاتی ہے اور پرہیز جو بتایا گیا ہے ان پرہیز کو بھی اختیار کیا جاتا ہے، اس سے بچا جاتا ہے، تو بإذن اللہ بہت جلدی افاقہ نظر آتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ڈاکٹر سے لیا ہوا نسخہ ایک تو استعمال نہ کرے، اور اگر استعمال کرے تو پرہیز جو بتایا گیا ہے ان پرہیز سے پرہیز نہ کرے، تو پھر چاہے دوائیں کتنی ہی قیمتی ہو وہ سود مند اور فائدہ مند نہیں ہوتی۔ پھر آدمی ایک نہیں کئی ڈاکٹر بدل لے وے۔ دواؤں کا استعمال اور پرہیز یہ دونوں چیز ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں حضرت آدم و حوا علیہم السلام کو جب نازل کیا، اتارا، تو ساتھ میں ایک نسخہ حیات بھی دیا، اور اللہ نے بتا دیا کہ اگر لوگ اللہ کے ماننے والے، رسول کے ماننے والے اس نسخے کو اختیار کریں گے جو اللہ نے تجویز کیا ہے، تو دنیا میں انہیں کسی خوف، ڈر نہیں، اور آخرت میں وہ محزون اور مغمون نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 37 میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ نے کہا کہ تم لوگ یہاں سے اترو اور یاد رکھنا، فَإِمَّا جب بھی يَأْتِيَنَّكُم تمہارے پاس آئے، منی میری جانب سے، ہدن ہدایت، اس کے بعد اللہ نے کہا فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا۔ اس بات کو ذہن نشین رکھیں اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایت کو مانے گا، میری ہدایت کی پیروی کرے گا، میری ہدایت کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ نے اس کے بارے میں کہا ہے فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ہم اور آپ تجربات رکھتے ہیں، مشاہدات ہے، دیکھنے میں آتا ہے، عمارت بنتی ہے نا، تو جتنی عمارت طویل ہوگی اتنی ہی اس کی فاؤنڈیشن اور بنیاد مضبوط ہونی چاہیے، اور ہوتی ہے۔ اگر عمارت کی بنیاد کمزور ہے، مثلا کسی کو بتا دیا جائے کہ بھائی یہ فلاں مکان ہے جس کو تم لینے کے خواہش مند ہو، خریدنے کے در پہ ہو، اس کے اندر 12 اور 16 کے گج کے بجائے 6 اور 8 کے گج لگے ہوئے ہیں، عمارت بڑی طویل کھڑی ہے، آدمی خریدنا تو درکنار فری میں اس میں رہنا پسند نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عمارت خطرے سے خالی نہیں ہے۔ آج امت مسلمہ کی اکثریت اس عمارت کے تحت زندگی گزار رہی ہے جو عمارت خطرے سے خالی
نہیں ہے۔ اس مثال کو سمجھ لے میں، کیونکہ عمارت میں بنیاد بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایک بندہ ہے جو زمین میں بلا بیج بوئے ایک بہترین اچھے قسم کے درخت اور پھل کی امید رکھے، یہ عقل مندی ہے؟ نہیں، یہ بے وقوفی اور کم عقلی ہے کہ اگر اسے کسی پھل کی امید ہے، کسی پودے کی امید ہے، تو اسے زمین میں بیج کو بونا ضروری ہے، یہ بنیاد ہے۔ جس طرح سے یہ بے وقوفی ہے بغیر بعینہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کا پاس و لحاظ نہ کرتے ہوئے آپ کی عقیدت اور محبت کے نام پہ جھنڈے اور بینر لگانا اور اٹھانا بھی بے وقوفی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آدمی صرف جھنڈے بلند کرے اور بینر لگا لے اور یہ سوچے کہ میں محبت رسول کا محب رسول ہوں، محبت رسول کا اعلان کرنے والا دعوے دار ہوں، تو اس کا یہ اعلان محبت رسول کا ہو یا محب رسول کا بے معنی ہو جائے گا۔ کیوں؟ محب رسول کی پہچان ہے، حقیقی محب رسول کون ہوتا ہے؟ جو سنت کی خاطر لوگوں کی باتوں کو ترک کر دے۔ حقیقی محب رسول وہ ہوتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کسی اور کی بات کو سامنے نہ رکھے۔ حقیقی محب رسول وہ ہوتا ہے جو اپنا بوقت اختلاف مقدمہ جناب محمد رسول اللہ کی عدالت میں لے جاوے، اور آپ جو فیصلہ دے وے اسے بلا چونچرا اختیار کر لے وے۔ حقیقی محب رسول وہ ہوتا ہے جو آپ کی تمام سنتوں کو حتی المقدور اپنی زندگی میں نافذ اور داخل کرے۔ حقیقی محب رسول وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں سنت رسول اللہ کا پرچار کرے۔ حقیقی محب رسول وہ ہوتا ہے جس کی زندگی سنت رسول اللہ کا ایک نمونہ دکھے۔ نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کو اختیار کرنے والا محب رسول نہیں۔ نبی کی حدیث کو روند کر امام کی بات کو ماننے والا محب رسول نہیں۔ نبی کی حدیث کو چھوڑ کر آپ کی باتوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا، کرنے کی بجائے کسی اور کے سامنے بزرگ ہو، ولی ہو، پیر ہو، اپنا سر خم کرنے والا محب رسول نہیں۔ محب رسول کون ہے؟ قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگو، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ زندگی نمونہ ہے، زندگی کے تمام اعمال نمونہ ہے، آپ کے تمام اقوال نمونہ ہے، آپ کے تمام طریقہ کار نمونہ ہے، صرف محبت اور عقیدت نمونہ نہیں ہے۔ شریعت کا بغور مطالعہ کریں گے آپ کو ایک نقطہ ملے گا جہاں شریعت اس بات کی متقاضی ہے کہ ایک مومن اور مسلمان جو اللہ رسول کے ماننے والا ہے وہ اللہ اور اس رسول سے محبت رکھتا ہو۔ وہی شریعت اس بات کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ کوئی بھی مومن اور مسلمان کلمہ گو جو اللہ رسول کے ماننے والا ہے وہ صرف محبت عقیدت تک محدود نہ ہو بلکہ اللہ رسول کا فرما بردار بھی ہو۔ اور صحابہ کرام اس کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ محمد، آج لوگ ہاتھوں میں بینر لیے ہوئے آئی لو محمد، توفیق نہیں ہوتی ہے محمد رسول اللہ کی سیرت پڑھنے کی، توفیق نہیں ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل پیرا ہونے کی، صرف بینر لگا لینے اٹھا لینے سے محبت رسول ظاہر نہیں ہوتی۔ نبی کی سیرت اور آپ کی طریقہ کار کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا اصل میں محبت رسول ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں سورہ محمد، نئی محمد کی سیرت پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کم سے کم
اللہ نے جو سورہ رکھی ہے سورہ محمد کی، یہ ایک آیت پڑھ لے ہوئے، سورہ محمد سورہ نمبر 43 آیت نمبر 23 47 اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ کس کی اطاعت کرنا؟ اللہ کی، رسول کی، رسول آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ کی اطاعت کرنا۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو باطل نہ کر لینا۔ اللہ نے دو باتیں بیان کر کے تیسری اعمال کو باطل نہ کرنا، اس کو ہم ایک حدیث ایک قرآن کی ایک دوسری آیت کی تناظر میں سمجھیں گے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ بقرہ میں، اے ایمان والو اللہ کے راہ میں خرچ کرو، وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتُكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، اور من اور اذا کے ذریعے سے اپنے صدقات کو ضائع مت کرو۔ یعنی آدمی جو خرچ کرتا ہے نا، چھوٹا ہو یا بڑا اللہ قبول ہی کر لیتا ہے، لیکن چھوٹا ہو یا بڑا اگر خرچ کے بعد من اور اذا ہے، دکھاوا اور تکلیف ہے، تو اللہ کہتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو باطل مت کرو، ضائع مت کرو۔ اللہ کہہ رہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ رسول کی اطاعت سے پھر کر اپنے اعمال کو ضائع مت کر لو۔ ولا تبطلوا اعمالکم۔ صحابہ کرام اس بات کو بہت اچھی سے جانتے تھے کہ اللہ رسول کی باتوں سے انحراف کرنا اپنے اعمال کو ضائع کر لینا ہے، اللہ رسول کی اطاعت سے گریز کرنا اپنے اعمال کے ضائع کرنے کے نتیجے جیسا ہے۔ بڑا محتاط رہا کرتے تھے۔ اور کیوں محتاط رہتے تھے؟ اللہ نے دوسری جگہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ والرسول، اے لوگو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان اللہ لا یحب الکافرین، سن لو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے اطیعوا اللہ والرسول کے بعد کہا، کیا کہا؟ اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی واضح بات کے بعد کسی اور کی بات کو ترجیح دے رہا ہے، تو اللہ کے کہنے کے حساب سے کہاں ہے؟ ان اللہ لا یحب الکافرین، کافروں کے سب میں چلا جاتا ہے۔ آذن اللہ منہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لے۔ صحابہ کرام اس کو بڑا مانتے تھے، اور صحابہ کرام یہ جانتے تھے کہ رسول کی سنت سے گریز کرنا یہ رسول سے منہ موڑنے جیسا ہے، ایمان سے ہاتھ دھونے بیٹھنے جیسا ہے۔ اسی لیے تو حضرت انس کی روایت جو میں نے نقل کی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کے الفاظ ہے، واضح اور طویل حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، فمن رغب عن سنتی، جو میری سنت سے بے رغبتی اختیار کرے، فلیس منی، وہ محمد رسول اللہ کے ماننے والوں میں نہیں ہے۔ سنت کا مقام جان رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جانتے ہیں۔ اگر سنت اور حدیث آپ کو معلوم ہو جاتے ہی ہے کسی بھی ذریعے سے، اور اگر کسی نے عمدن اس کا انکار کیا، جان بوجھ کر اس کا انکار کیا، جیسا آج ہمارے معاشرے میں ہے، تعویلات بیجا، توجیحات بیجا، اسی طرح جو ہے بے وجہ کا اس سے غفلت اختیار کرنا اور سوچنا کہ ہمیں علم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، وہ اپنے آپ کے اوپر علامہ لگا لے ہوئے، مولانا لگا لے ہوئے، مفتی لگا لے ہوئے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت اس کو معلوم ہے اور اس کو چھپاتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، لوگوں روکتا ہے، تو اس کا یہ علامہ مولانا دنیا تک تو چلے گا، اللہ کی نظر میں چلنے والا نہیں ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ مجھ سے نہیں ہے جو میری سنتوں سے اعراض کرے۔ اسی لیے تو صحابہ کرام کا کردار کیا تھا معلوم؟ وہی حقیقی محب رسول تھے۔ کیا کردار تھا؟ جو آج آئے میری جان پر، آج میں آنے نہ دوں گا اسلامی آن و شان پر۔ آج امت کا حال کیا ہے؟ گر مصیبت آتی ہے تو آئے اسلام پر، آج میں آنے نہ دوں گا اپنی آن و شان پر۔ صحابہ کرام کا ذہن کیا تھا؟ گر آتی ہے آج تو آئے میری جان پر، آج میں آنے نہ دوں گا اسلامی آن و شان پر۔
امت کیا کہہ رہی ہے؟ اگر مصیبت آئے تو آئے اسلام پر، آج میں آنے نہ دوں گا اپنی آن و شان پر۔ میرا علامہ موجود رہے، میرا مفتی موجود رہے، میرا اسٹیٹس موجود رہے، میرا عہدہ برقرار رہے۔ سنتوں کا کلا کما ہوتا ہے تو ہوئے، اللہ کی قرآن کی انکار ہوتا ہے تو ہوئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ ایسے کردار سے ہمارا آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ امت کی حالت ہے۔ صحابہ کرام بہت ڈرتے تھے۔ کئی مثالیں ہیں، وقت مختصر ہوتا ہے، 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، اور ابھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی بیعت مقرر ہوئی تھی، یعنی آپ کو خلیفہ نامزد کیا گیا تھا، مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے ہی تھے۔ خلیفہ ہونے کے بعد لوگوں نے مشورہ دیا ابو بکر رضی اللہ عنہ، آپ ایک کام کریں، وہ قافلہ، وہ سرکہ، وہ جو معرکہ جو نکلا ہے مسلمانوں کا رومیوں کی سرکوبی کے لیے، ایک بڑا سا قافلہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ان کی سرداری میں نکلا ہوا تھا۔ بھیجنے والے کون تھے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے بھیجا تھا اسامہ کی سرپرستی اور سرداری میں قافلہ رومیوں کی سرکوبی کے لیے۔ ابھی مدینہ کے اطراف میں ہی تھا قافلہ، یہ معاملہ آ گیا، لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو مشورہ دیا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ ایسا کریں کہ قافلے میں بڑے بڑے لوگ ہیں، قافلہ ایک چھوٹے جوان کے تحت چل رہا ہے، عقل مندی اس میں کہ اس قافلے کو بلا لیا جائے، کسی اور کو نامزد کیا جائے، قربان جائے ہمارے اسلاف پر، حضرت ابوبکر صدیق پر۔ کیا کہتے ہیں؟ لو خطفت من کلاب وذئاب، اگر میں کتوں اور بھیڑیوں سے کاٹ لیا جاؤں، لن ارد قضا رسول اللہ، میں اس فیصلے کو ہرگز موڑنے والا نہیں ہوں، رد کرنے والا نہیں ہوں جس کا حکم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ جو قافلہ نبی نے روانہ کر دیا ہے، اب مجھے کتے اور بھیڑیے کاٹتے تو کاٹے، میں اس قافلے کو روکنے والا نہیں۔ یہ ہوتا ہے محب رسول۔ اور کون ابو بکر جانتے ہیں؟ غزوہ احزاب کا معاملہ ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، صحابہ کرام عموماً تمام اور خصوصاً حضرت ابو بکر وہ عمر میں تنافس بالخیر میں عام طور سے دوڑ لگی رہتی تھی، مقابلہ ہوا رہتا تھا۔ کیا کہ میں خیر زیادہ کروں، میں نیکی کے کام زیادہ کروں۔ جیسے آج ہمارے معاشرے میں خاص طور سے نوجوانوں میں جو دوڑ لگی ہے نا، میں بڑے سے بڑا موبائل لوں، اور موبائل لینے کا مقصد اللہ کے معرفت یا رسول کے اور دین کی خدمت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، وہ برائی تھوڑی کر رہا ہے، میں زیادہ کروں اور صاف نظر آئے، برائی اور کھل کر آئے، میں اور گہرائی سے اندر جا سکوں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ ہو بچی ہے ہمارے معاشرے میں، نوجوان خاص طور سے اس میں ملوث ہے۔ صحابہ کرام میں دین کے معاملے میں، خیر کے معاملے میں دوڑ لگی رہتی تھی، خاص طور سے حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان میں۔ غزوہ احزاب کا معاملہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ احزاب کو جیسے عشرہ بھی کہا گیا، بڑا تنگ دستی کا ماحول تھا، بالکل ابھی اناج پکے نہیں تھے اور گرمی شدت کی تھی، اس دوران یہ غزوہ آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں، اور جب ظاہر بات ہے ایک کسان ہو اور اس کی کھیتی پکنے پہ ہو، اب کاٹنا ہو، اور اس کو کوئی کام نکل آئے، چھوڑ کے جانا گوارا کرے گا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نازک موڑ پر صحابہ کرام کو کہا کہ ہمیں تیار ہونا ہے، غزوہ احزاب کے لیے چلنا ہے، اور آپ نے کہا کہ لوگوں صدقہ خیرات کرو۔ صحابہ کرام بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ حدیث کا مطالعہ کریں، تھوڑا سیرت پڑھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچتے ہیں دل میں، یہ ان کا خود کہنا ہے کہ آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، اتنا کچھ لے جاتا ہوں، پورے گھر کو میں سے آدھا حصہ لے لیا اور لا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عمر کیا لائے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا آدھا حصہ آپ کی خدمت میں آدھا گھر پہ چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرتے ہیں کہ ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے گھر پر جھاڑو مار کر آیا ہوں۔
یعنی جتنی بھی چیز تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب لے آیا ہوں، اور یہ اللہ کے لیے پیش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں گھر پہ کیا چھوڑا؟ قربان جائے ہمارے اسلاف پر کیا جواب تھا؟ ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے، جھنڈا اٹھانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میری زندگی اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہی ہے کہ نہیں، میری زندگی میں سنت رسول اللہ ہے کہ نہیں۔ صرف جھنڈا اٹھانا محبت نہیں ہے، عقیدت کے گن گا لینا یہ محبت نہیں ہے، بینر لگا لینا محبت صرف نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ قربان جائیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا گھر لے کر آ گیا ہوں، گھر پر اللہ رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، یعنی اللہ نگراں ہے، اللہ میرے گھر کا نگہبان ہے، میں اپنے آپ کو ہر چیز کے ساتھ حاضر کیا ہوں جو میری سکت اور قوت تھی۔ یہ میرے تھے اسلاف، یہ ہمارے تھے اسلاف، یہ محب رسول۔ آپ غور کریں گے حضرت بلال کا نام آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ آج لوگ جو ہے توحید کے معاملے میں ارے یہ بھی چل سکتا ہے، ارے نہیں ہم مقصد یہ اللہ کی عطا سے اور یہ اور وہ، بے شمار گمراہیوں میں پھنسے ہوئے امت مسلمہ۔ بلال کون تھے رضی اللہ عنہ؟ ایک حبشی تھے، غلام تھے۔ کس نے آزاد کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حبشی غلام تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا تھا۔ حبشی تھے، کلر بھی صاف نہیں تھا۔ ابو لہب جانتے ہیں، بڑا گورا، لہب کے معنی ہی اور شعلے والا ہوتا ہے، اس کے چہرے سے شعلے نکلتے تھے، اتنا گورا چٹا، خوبصورت اور 7 فٹ کا لمبا طویل۔ اللہ نے کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب۔ بلال کون ہے؟ حبشی ہے، کلر صاف نہیں ہے، افریقہ کے رہنے والے، جنگلوں میں سے آئے ہوئے تھے، کوئی صاف کلر نہیں، لیکن اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ کے محب تھے، چاہنے والے تھے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں حضرت بلال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلال کیا کام ہے تمہارا جو میں جنت میں میرے آگے تمہارے کھڑاؤں کی آواز سن رہا ہوں؟ لمبا چوڑا، خوبصورت، تبت میں پھنس گیا، اور جو حبشی تھا، غلام تھا، جنت میں پہنچ گیا۔ بہرحال رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن میں مشہور ہیں، مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذان دیا کرتے تھے۔ روایت کا مطالعہ کریں، تاریخ بتاتی ہے، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ میں صحیح سند سے لائے ہیں کہ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یقبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ کو ابھی قبر بوس نہیں کیا گیا، یعنی آپ کو دفنایا نہیں گیا۔ پھر اذن بلال، اذان کا وقت ہوا، نماز کا وقت ہوا، حضرت بلال نے اذان دی۔ اذان دیتے ہوئے کہتے ہیں جب اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دیتے دیتے رو پڑتے ہیں، صحابہ کرام مسجد میں موجود ہے، تمام کے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ ام ہانی بتاتی ہے نا، حضرت ابوبکر عمر ملنے گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ام ہانی کی زیارت کرنے جاتے تھے۔ ام ہانی کے پاس گئے تو دیکھتی ہیں ام ہانی رضی اللہ عنہا رو رہی ہیں۔ وجہ پوچھتے ہیں حضرت عمر، حضرت ابوبکر کیوں روتی ہو؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے اونچا مقام نہیں ملا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اب تو دنیا سے بہتر نعمت میں۔ تو ام ہانی کہتی تھی رضی اللہ عنہا، میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہاں ہے، مجھے پتا ہے اللہ رب العالمین نے نبی کا مقام بڑا اونچا کیا ہوا ہے، میں رو اس لیے رہی ہوں کہ اب تک کہ وحی کا سلسلہ چل رہا تھا، اب منقطع ہو گیا، ہماری اصلاح کرنے والا اب اوپر سے کوئی آنے والا نہیں ہے، اس لیے رو رہی ہوں۔ صحابہ کرام رو پڑے اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر، رونے لگے زار و قطار۔ بہرحال آپ کی تدفین ہو گئی۔ فلما دفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تدفین ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا بلال اذن، اے بلال اذان دو، قربان جائے ہمارے اسلاف پر یہ وہ بلال ہے جو حبشہ سے آئے تھے، جو غلام تھے، جو سیاہ کلر کے تھے، کیا کہتے ہیں؟ ابوبکر اگر آپ نے مجھے آزاد کرایا تھا، مقصد آپ کا اپنا تھا، تو آپ کا حکم میں ماننے تیار ہوں،
لیکن اے ابو بکر، آپ نے مجھے جو آزاد کرایا تھا مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا اور چاہت ہے، تو میں لا اعزن لاحد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول کے بعد کسی اور کے لیے اذان دینے والا نہیں ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا مقصد اللہ کی رضا تھا۔ بولے ٹھیک ہے، میں آپ کی بات نہیں مانتا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے جاؤ تمہاری مرضی جو کرنا کرو۔ یہ تھی محب رسول کی پہچان، اور ایک نہیں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ ایک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وقت ختم ہو گیا ہے، بات اپنی سمیٹتا ہوں۔ غزوہ احد کا معاملہ ہے۔ غزوہ احد بڑی خطرناک سبق آموز جنگ تھی۔ کیوں؟ اس میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی پہچان بھی بتا دی، رسول کے اطاعت گزار کا فائدہ بھی بتا دیا، اور بہت سے فوائد اور سبق اس میں مضمر ہیں۔ بہرحال اسی جنگ کا معاملہ ہے۔ اسی جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان شہید ہوئے تھے۔ اسی جنگ کا معاملہ ہے۔ حضرت خنسہ نامی بنو دینار کی ایک بوڑھی خاتون تھی رضی اللہ عنہا۔ جب ان کو کارزار کی خبر لگتی ہے کہ بڑا معاملہ سنگین نظر آ رہا ہے، تو خبر لینے کے لیے آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ راستے میں آتی ہے، ایک خبر دینے والا کہتا ہے یا ام فلاں، اے فلاں کی ماں، تمہارا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، شہید ہو گیا۔ کیا کہتی ہے معلوم؟ میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، یہ ہمارے اسلاف ہیں، کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے میرا بیٹا فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، مجھے جناب محمد رسول اللہ کی خبر دو، آپ کیسے ہیں؟ کہتا ہے اللہ کے فضل سے ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتی ہے، خبر دینے والا خبر دیتا ہے اے فلاں کی ماں، آپ کا شوہر شہید ہو گیا۔ پہلے بھائی پھر شوہر کی خبر، مختصر وقت ہے۔ آخری میں کہتی ہے جب اپنے شوہر کے شہید کی خبر ملتی ہے تو کہتی ہے مجھے یہ خبر دو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ کیسے ہیں، میں آپ کا ایک دیدار کرنا چاہتی ہوں، مجھے دکھاؤ۔ لوگ لے جا کے بتاتے ہیں یہ محمد رسول اللہ ہیں۔ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، آپ کی حاضری کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے۔ میرا بیٹا شہید ہوا کوئی غم نہیں، میرا شوہر شہید ہوا کوئی غم نہیں، میرا بھائی شہید ہوا کوئی غم نہیں، مجھے سب قربانی برداشت ہے، محمد رسول اللہ کی قربانی برداشت نہیں ہے۔ آخری بات بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، لمحہ فکریہ کے طور پہ خلاصہ کلام یہ ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ طٰہٰ 20 آیت نمبر 74 میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا، جو بھی بے شک وہ جو تیرے رب کے پاس مجرم کی حالت میں آئے گا۔ مجرم جانتے ہیں جس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی وہ مجرم ہے۔ اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ، اس کے لیے جہنم ہے۔ اللہ نے جہنم اور حالات جہنم کا تذکرہ کرنے کے بعد اگلی آیت میں فرمایا وَمَن يَأْتِ رَبَّهُ مُؤْمِنًا، اور جو اپنے رب کے پاس ایمان کی حالت میں آئے گا، قد عامل الصالحات، صرف ڈھنڈورا نہیں پیٹا ہوگا، عمل صالح بھی کیا ہوگا، موقع محل حاصل ہوا، نیک اعمال بھی کیا ہوگا، سنت رسول اللہ کی پیروی بھی کیا ہوگا۔ لہم الدرجات العلا، اللہ نے کہا ان کے لیے بہترین درجات، اونچے درجے۔ قرآن کا مطالعہ کر سورہ عصر میں اللہ نے کیا کہا والعصر، قسم زمانے کی، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ سورہ نحل میں اللہ نے رب العالمین فرماتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بھی نیک عمل کرے گا، مومن ہو یا مومنہ، صالح عمل کرے گا، اللہ کے پاس آئے گا ایمان کی حالت میں صالح عمل کرتا ہوا، اللہ اس کو لحینہ حیاتا طیبہ، بلند زندگی عطا فرمائے گا۔ یہ تو موقع و محل حاصل ہونے کے بعد، اگر آدمی موقع و محل کا فائدہ نہ اٹھائے مر جائے، اس کے بعد کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کئی جگہ کیا ہے۔ ایک آیت کی طرف اشارہ دیتا ہوں، اللہ رب العالمین کہتا ہے رب ارجعونی، بندہ جو مجرم کی حالت میں جائے گا اللہ سے کہے گا رب ارجعونی، اے پروردگار ایک چانس دے دے، ایک بار لوٹا دے دنیا میں، پھر میں جاؤں گا تو کیا کروں گا، اعمل صالحا، نیک عمل کروں گا، صرف جھنڈا نہیں اٹھاؤں گا، بینر نہیں لگاؤں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کروں گا۔
قرآن کا مطالعہ کریں. اللہ کہتا ہے یوم تقلب وجوہہم بالنار، جب جہنم میں اللہ رب العالمین جہنمیوں کو پھینکے گا، ان کے چہرے ڈالے جائیں گے. یقولون، اس وقت وہ کہیں گے یا لیتنا، اے کاش. کیا کہیں گے؟ ہم جھنڈا اٹھانے والے ہوتے، ہم محبت اور عقیدت کے گیت گانے والے ہوتے. نہیں، کیا کہیں گے؟ اے کاش اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہم اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت گزار ہوتے تو بہتر ہوتا. ہم تو صرف جھنڈے میں قوالی میں زندگی گزار بیٹھے، ہمارا نتیجہ جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں. بہرحال امت فیملی ڈاکٹر سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہی ہے. میں نے ابتدا بھی ڈاکٹر سے کی تھی، انشاءاللہ انتہا بھی ڈاکٹر سے کر دیتا ہوں، بات ختم ہو جاتی ہے. آج ہماری امت میں جو ہے ہر مسلک کے ایک فیملی ڈاکٹر ہیں. چند لوگوں کے امام ابو حنیفہ، چند کے امام شافعی، چند کے فلاں. ایک مثال دے رہا ہوں، سمجھ لیجئے. ہمارا آپ کا بھی فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے نا. ہم جب بھی ہمارا کوئی مریض بیمار ہوتا ہے تو اس کے پاس جاتے ہیں. اب ایک بار، دو بار، سال، 2 سال چلے گئے، ایک ایسا مریض ڈاکٹر کے پاس، فیملی ڈاکٹر کے پاس پہنچا جس کو ڈاکٹر تشخیص کے بعد کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اسے کسی سرجن کے پاس لے جاؤ. کس کے پاس لے جاؤ؟ سرجن کے پاس، آپریشن ضروری ہے. کہنے والا کہتا ہے نہیں بھائی، ہم تو آپ کو اپنا فیملی ڈاکٹر مانتے ہیں، جو بھی کرنا ہے آپ ہی کو کرنا ہے، دوا دیں جو بھی دیں. وہ بیچارہ مجبوراً کچھ دوا لکھ دیتا ہے، دوا کھلائی جاتی ہے، مریض بجائے سدھرنے کے قبرستان پہنچ جاتا ہے. گنہگار کون؟ ڈاکٹر؟ فیملی ڈاکٹر نہیں. اس نے گائیڈنگ کر دیا تھا. اب آپ لوگ کو میری ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے آپ کو کسی سرجن کی. تمام فیملی ڈاکٹروں نے اعلان کر دیا ہے، چاہے امام ابو حنیفہ ہو، امام مالک ہو، امام شافعی ہو، امام احمد بن حنبل ہو، تمام نے اعلان کیا ہے کہ اے امت، تم فیملی ڈاکٹر تک محدود مت رہو، جب ضرورت پڑے تو سرجن کی طرف چلے جاؤ. اور سرجن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. اللہ رب العالمین امت کو صحیح سمجھ عطا فرماوے. واقعی ہمیں محب رسول کے دعوے کے ساتھ ساتھ محب رسول ہونے کی توفیق بھی عطا فرما دے. اللہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو عقیدت اور محبت میں گمراہ ہوئے ہیں، اللہ ان تمام لوگوں کو رائے ہدایت نصیب عطا فرماوے. اللہ شرارتی لوگ عقیدت اور محبت کا سہارا لے کر اسلام کے خلاف، اسلام کے شاعر کے خلاف مسلمانوں کو بھڑکا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں. اللہ ان تمام شریروں کے شر میں انہیں ناکام و نامراد بنا دے. اللہ مسلمانان عالم پریشانی سے دوچار ہیں. اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما دے. خاص طور سے اہل غزہ، فلسطین، پنجاب، اللہ رب العالمین جہاں بھی اہل توحید پریشانی سے دوچار ہوں، اللہ رب العالمین ان کی غائبانہ امداد اور نصرت عطا فرما دے. اللہ رب العالمین ہم میں بھی جو پریشانی سے دوچار ہو، اللہ رب العالمین اس کی پریشانی کو دور فرما دے. پریشانی مالی ہو، اللہ اس کے رزق کے اسباب میں اور رزق میں کشادگی اور برکت عطا فرما دے. اللہ رب العالمین پریشانی اگر جسمانی ہو، بیماری سے تعلق رکھتی ہو، اللہ رب العالمین ہر بیمار کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما دے. اللہ رب العالمین ہماری اولاد کو نیک ہدایت اور سمجھ عطا فرما دے. دین پر چلنے کی توفیق ہمیں، آپ کو، ہماری اولاد کو عطا فرما دے، ہماری نسلوں کو عطا فرما دے. پروردگار عالم ہم میں جو گزر گئے ہوں چھوٹے بڑے، اللہ رب العالمین ان کی کروڑ کروڑ مغفرت عطا فرما دے. پروردگار عالم جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھنا، تیرے دین اور اسلام پر قائم اور دائم ہی رکھنا. پروردگار عالم ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمارا خاتمہ بھی حقیقی دین اور ایمان پر ہی فرما دینا. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کرم بر رؤوف رحیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی فلسطین وفی کل مکان یا ارحم الراحمین. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم.
واخذل من خذل عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم آمین. عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واجل واتم. اقیموا الصلاۃ.